آفر کو بہت قبول کیا جاتا ہے. کوئی بندہ نئی دکان بنائے نا تو وہ آفر لگا دیتا ہے. میری دکان سے کوئی 2 سوٹ خریدے گا تیسرا فری دوں گا, تو ہم سارے بھاگ نکلتے ہیں کہ یار جلدی جلدی یہ آفر سے مجھے فائدہ مل جائے. کسی نے بہت بڑا شاپنگ مال بنایا تو وہ بھی وہاں پر جا کر یہی لگا دیتا ہے. کسی بندے نے 10,000 کی شاپنگ کی تو 5,000 روپے کی ساتھ میں فری کر کے چلا جائے. اسی طرح اگر کسی بندے نے کوئی کالونی کاٹی ہے تو وہ کہتا ہے جو بندہ 5 پلاٹ بک کرائے گا 1 پلاٹ فری یا اس کی آدھی قسطیں معاف, تو ہم سارے آفر لینے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں جو دین اسلام نے آفر دی ہے نا, کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور پتہ کیا آفر دی ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے, فرمایا جو بندہ صحیح وضو کر لے اور اس کے بعد وہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. کتنی بڑی آفر ہے, لیکن ہم یہ آفر لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کتنی بڑی آفر ہے. فرمایا جو بندہ با وضو ہو اور اسی حالت میں مر جائے, اللہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. ہم یہ آفر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کتنی پیاری آفر ہے. فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے. ہم یہ آفر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ بقیہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. یار اتنی بڑی آفر ہے, عشاء پڑھ کے سو جاؤ, اٹھ کے فجر پڑھ لو, پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن ہم یہ آفر نہیں لیتے. یہ آفریں بھی لو نا کبھی. اور کتنی پیاری آفر ہے. فرمایا 3 مرتبہ جو قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یار یہ آفر تو ہمیں لینی چاہیے نا بھائی. ہم یہ آفریں نہیں لیتے. اور کتنی پیاری آفر ہے. فرمایا جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یار ایسی آفریں کون دے گا آپ کو؟ یہ ہمارے اسلام نے دی ہیں, تو کیا میں امید کروں کہ یہ آفریں بھی ہم لیں گے؟